بزم نور میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. بڑھیں گے اپنے مہمان جاوید عظیم رحمانی صاحب کی جانب، جو کہ ایک معروف بلڈر بھی ہیں. جاوید صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے گلشن حدید والا اپنا پروجیکٹ ہمارے ناظرین محترم کو بتا دیا، اس کے علاوہ کتنے پروجیکٹس پہ آپ مزید کام کر رہے ہیں اور کن کن مخصوص لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اس وقت میرے پاس 3 پروجیکٹس ہیں. گلشن حدید میں ہے اور ایک میمن گوٹ میں نے لانچ کی ہے تقریباً 52 ایکڑ، اور اسی طرح سے ایک ایم ڈی اسکیم 45 سیکٹر 85 70 ایکڑ. تو یہ جو میں نے جو میمن گوٹ والی زمین لی ہے اور یہ تیسر ٹاؤن والی زمین لی ہے، تو یہ بیسیکلی ہے ہی تنخواہ دار مزدور پیشہ طبقے کے لیے. اچھا. تو اس میں میری کوشش یہی ہے کہ کم سے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کو میں سستی اور اچھی جگہ لوکیشن پہ پلاٹس مہیا کر دوں تاکہ وہ مستقبل میں اپنی فیملیز کے ساتھ گھر بنا کے سکون سے رہ سکیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جس کی 25,000 20,000 30,000 تنخواہ ہے، ان کے لیے کیا پلان بنا کے دیتے ہیں آپ؟ کتنی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی؟ کیا طریقہ کار ہوگا منتھلی پیمنٹ کے حساب سے؟ دیکھیں اس میں اس کے اوپر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا 25 سے 30,000 سیلری، تو اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جو 2 سال کا جو ہمارا شیڈیول ہوتا ہے اس کو ہم 4 سال پہ لے جاتے ہیں. اچھا. ماہانہ اقساط کو ہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو بھی شخص لینے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ پے کر سکے اور اپنے گھر میں بنا کے منتقل ہو سکے. ماہانہ اقساط کتنی ہوتی ہے؟ 5,000 تک منیمم جو ہے. 5,000 منیمم. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے باقی ہڈن چارجز کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. میں نے بتایا نا کہ ہر پروجیکٹ میں 100 سے 150 پلاٹس اپنے مختص کرتا ہوں انہی لوگوں کے لیے کہ جو آسانی کے ساتھ، جو بالکل نان افورڈنگ لوگ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، پینشنر ہیں، سیلری پرسن لوگ ہیں، تو وہ اپنے آسانی کے ساتھ پلاٹس کو لے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، باقی نامی گرامی بلڈرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کہ یہی ریت اپناتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ 20,000 میں گھر اپنا، 30,000 میں گھر اپنا، 50,000 میں گھر اپنا، اور پھر ہڈن چارجز لاگو کر دیتے ہیں؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ معیشت کو دیکھتے ہوئے؟ میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی. ہاں. تو بس احتیاط، بس آخر منہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو اور یہاں سے چلے جانا ہے. تو ایسا اتنا کریں کہ وہاں جا کے اللہ کو آگے سرخرو ہو سکیں اور اللہ کے آگے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب ایونٹس کا بھی انعقاد کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب قبضہ ملتا ہے اس سے پہلے تمام بلڈرز ایونٹس کا بھی انعقاد کرتے ہیں، تو اس میں قرآن اندازی بھی ہوتی ہے. قرآن اندازی میں کسی کو فری پلاٹ دے دیا جاتا ہے، کسی کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، کسی کو واشنگ مشین یا کوئی بڑا گفٹ دے دیا جاتا ہے. ایسے ایونٹس کا انعقاد کیا ہے اور ایسی قرآن اندازی کی گئی ہے آپ کی جانب سے؟ بالکل کی ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ ظاہر سی بات ہے ڈرا جو ہوتا ہے اس کے اندر سب کی دل کی وہ ہوتی ہے کہ میں کاش میرا پلاٹس اس میں نکل جائے. تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. تو میں کرتا یہ ہوں کہ اس میں کلاسیفیکیشن ہم نے کیٹیگری وائز کیا ہوا ہے کہ اس میں جو تنخواہ دار رہیں تو ڈرا ہونے کے بعد بھی پھر ہم جب ان کی مجبوری، ہمارا پورا ایک ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پھر ان سے بلا کے ان سے پوچھ کے جو بھی ان کی انکمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کے مطابق ان کو شیڈول بنا کے ان کو کنفرم جو ہے پلاٹس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ کسی کا دل ایسا نہ ہو کہ چھوٹا نہ ہو، سب کو پلاٹس مل جائیں. میرا مقصد یہ ہے کہ سب کو پلاٹس مل جائیں. یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ، سفید پوش اور گویا غریب لوگ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے پلاٹ کی حصولی کے لیے. بالکل انشاءاللہ. کیا کہنے ہیں. خدا سلامت رکھے آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. میں بڑھوں گا عارف علی عباسی صاحب کی جانب. عارف صاحب، معیشت میں اس معاشی حالات میں جہاں آٹا خریدنا مشکل ہو گیا ہے، چینی خریدنا مشکل ہو رہا ہے، اس دور میں عوام عید کیسے منائے گی؟ یہ بڑا جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ جہاں پہ کھانے کو نہیں ہو وہاں پہ عید کے کپڑے ہو، عید کے شوز ہوں، عید کی تیاریاں ہوں، عید کے اخراجات ہوں، عید کے کھانے ہوں. تو بڑا اس ٹائم تو حال برا ہے لوگوں کا. سیدھی بات ہے. جو ریئلٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو صاحب ایسے تھے ان کو تھوڑا آگے آنا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے نائبرز کو دیکھیں، ان کے پاس اگر وہ وسائل موجود ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہے نا کانٹیکٹ کر کے اور یہ میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک دوسرے کی ہیلپ ہی کی جا سکتی ہے، تبھی یہ کام جو ہے وہ اچھا سا ہو سکتا ہے. ادروائز ممکن نہیں ہے. اچھا میر سجاد صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی اسی انجمن کا حصہ ہیں. عید میں آپ ظاہر سی بات ہے اپنے اہل و عیال کو ٹائم دے رہے ہوں گے، خاندان والوں کے ساتھ اٹھنا ملاقات کر رہے ہوں گے، عید ملنے جا رہے ہوں گے. اگر اس وقت
کوئی ضرورت مند آپ کو مدد کے لیے پکارے یا کسی کو راشن کی یا کسی کی چیز مالی تعاون کی یا کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہو تو آپ اپنی عید کی ملاقاتیں برقرار رکھیں گے یا ان کی مدد پہ لبیک کہیں گے؟ سر پہلے تو میں ان کی مدد کروں گا، کیونکہ عید کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. بہت خوبصورت بات. سب سے پہلے آپ کو انسانیت کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ انسانیت سے ہی خدا راضی ہوتا ہے، ورنہ جو ہے آپ کی ساری عبادات بھی کسی کام کی نہیں رہتی جب تک آپ کے اندر میں انسانیت نہیں ہے. کیونکہ یہ انسانیت ہم نے تب سیکھی جب ہم جو ہے ہم چھوٹے سے تھے، تو ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے کہ بھائی ہر کسی کا خیال رکھو، جو بھی مطلب کوئی چیز مانگے اپنی بھی چیز دے دیا کرو. ہم چھوٹے سے ہم اپنی جیب خرچی جو ملتی تھی ہم ان کو لوگوں کو دیا کرتے تھے، بھائی آپ جو ہے اپنی وہ ضرورت پوری کر لیں، ہم وہیں سے جذبہ پروان چڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کھائیں گے، آپ کھا لیں صرف. بس یہی ہے کہ ابھی بھی یہی کوشش ہے کہ اپنے جیب میں سے ہم مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے بھی چل کے یہی مدد کرتے رہیں گے. کیونکہ جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو سمجھے ہمارے اندر میں وہ انسانیت نہیں ہوگی. جی اچھا، مجھے بتائیے گا سلیم صاحب، آپ اس معاشی دور میں عید غریب کے انسان کیسے منائے گا اور ہمیں ان کی کس طریقے سے مدد کرنی چاہیے کہ ان کی مدد بھی ہو جائے اور ان کی دل آزاری بھی نہ ہو؟ ہمارے دیہی علاقے کا جو مطلب آپ کو میں نے بتایا کہ ذریعہ معاش زراعت اور ماہیگیری تھا، وہ تو دونوں ڈسٹرب ہو گئے. جی ہمارے مختلف زرعی زمینوں کو مطلب ختم کرنے کے وجہ سے ایک پروجیکٹ لانچ کیے گئے. ابھی پورٹ قاسم اتھارٹی ہے، پورٹ قاسم اتھارٹی میں 5000 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں. اچھا، وہاں پہ ہمارے مقامی لوگوں کی زمینیں تھیں، ان سے یہی کہ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ یہاں فیکٹریاں بنیں گی، یہاں مقامی لوگوں کو روزگار دیا جائے گا نعمل بدل کے طور پر. ہاں، مگر وہ آج تک معاہدہ مطلب نہیں ہوا. ہمارے 5000 لوگ وہاں فیکٹریاں ہیں، ہمارے مقامی لوگوں کو وہاں روزگار کا مقامی لوگوں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے بند ہیں. تو زیادہ اگر گورنمنٹ کے پاس اگر نوکریوں کی کوئی مطلب نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے جو ڈسٹرکٹ ملیر میں جتنی بھی ہماری انڈسٹریل ایریا ہے، جتنی بھی ہماری فیکٹریاں ہیں، خاص طور پر پورٹ قاسم میں جو 5000 سے زیادہ جو ہمارے مقامی زمینوں کاشتکاروں کی زمینوں پر وہ فیکٹریاں بنائی گئی، ان فیکٹریوں میں ہمارے مقامی لوگوں کو روزگار دیا جائے تو ہمارا ذریعہ معاش دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، ہم دوبارہ پاکستان کے ترقی میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، پورٹ قاسم میں نیچرل ریسورسز اور لوکل ریسورسز پر آپ نے کام کیا یا اس کے علاوہ بھی نیچرل ریسورسز اور لوکل ریسورسز پر آپ نے کام کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے جو ہماری سماجی تنظیم میں ہیں، کافی عرصے سے کافی سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، باقاعدہ کورٹ میں پٹیشن بھی داخل کی ہیں، قانونی طریقے سے بھی ہم نے جدوجہد کی ہے، اخلاقی طریقے سے بھی ہم نے جدوجہد کی ہے، مگر کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ وقت کی حکومت، نہ عدالتیں، نہ کوئی بھی مطلب کوئی ادارہ ہمیں اپنا رائٹ دلانے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جاوید عظیم رحمانی صاحب سے جتنے بھی ہماری قانون کے ادارے ہیں ان کو کہوں گا کہ ہمارے مقامی لوگوں کا جو رائٹ ہے، جو اس انڈسٹریوں کے اوپر انڈسٹری جو بنی ہوئی ہے روزگار کے حوالے سے، وہ مقامی لوگوں کو وہاں جو ان کا رائٹ باقاعدہ مفروض کیا گیا ہے، ان کو رائٹ کو دوبارہ بحال کر کے ان ہمارے لوگوں کو وہاں روزگار کے ہمارے لیے روزگار کے حوالے سے دروازے کھول دیے جائے تاکہ ہم دوبارہ اپنی زندگی کو بحال کر سکیں. بالکل، زندگی کو بحال کیا جائے. جاوید عظیم رحمانی صاحب سے گفتگو کروں گا کہ تمام ہی وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں، اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ انجمن کے تحت کر رہے ہیں، آپ اپنی آرگنائزیشن کے تحت کر رہے ہیں، آپ بلڈر ہیں تو اس تحت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اچھا، یہ میں جاوید عظیم رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس سخاوت کا جذبہ بیدار کرنا پڑتا ہے یا یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ تربیت ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کیا خوبصورت جواب، تربیت ہوتی ہے. تو آپ کے دادا دادی، نانا نانی، والدین، ان کو دیکھتے ہوئے ہم تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جذبہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. اچھا، تو ہم نے اپنے دادا دادی، نانا نانی کو اسی طرح سے احساس کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے بعد اپنے والدین کو بھی دیکھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اچھا، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہی چیز ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی، اور وہی چیز ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بھی انسانیت کا جذبہ جو آج ہمارے اندر ہے تو ہمارے والدین کی تربیت کی وجہ سے ہے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہم اور مزید اللہ سے دعا یہی ہے کہ اس جذبے کو اور بڑھائیں گے، کیونکہ
کہتے ہیں کہ جو دو گے وہ لوٹ کے آئے گا. بے شک تو ہم اگر بانٹیں گے تو بڑھے گا, پیار دیں گے تو پیار بھی بڑھے گا, بس دھوکہ دیں گے تو پھر دھوکہ ہی ملے گا. دھوکہ بھی ملے گا. اچھا جاوید عظیم صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ آگے کے لیے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ پراپرٹی میں ہی کام کرنا ہے, یا اگر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ کا سخاوت کا جذبہ, آپ لوگوں کو درد محسوس کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, بھلے آپ پراپرٹی کے میں رہتے ہوئے اس طریقے سے مدد کرتے ہیں, یا آپ دوسرا کاروبار کا آغاز کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں کہ اس طریقے سے لوگوں کی کچھ مدد ہو جائے؟ میں تھوڑا سا مختصر اپنا ایک تعارف کراؤں کہ میں خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جونیئر کلرک ہوں. اچھا. 28 سال میری سروس ہے. 3 سال پہلے میں نے موٹر سائیکل سے یہ کام شروع کیا تھا, زمین پراپرٹی کا. اچھا. الحمدللہ ایمانداری سچائی کے ساتھ کام کرتا رہا, اور آج پھر مہران لی, پھر JLI لی. مطلب کہتے ہیں کہ برکت ہے ایمانداری میں, سچائی میں برکت ہے. ایمانداری سے کام کیا, سچائی کے ساتھ کام کیا, اللہ تعالیٰ نے نوازا ایسا کہ آج میں خود نوازتا ہوں الحمدللہ. آپ کی دعا سے اس وقت 200 سے 250 راشن گھروں پہ پہنچ چکے ہیں, یہ اور بغیر کسی شناختی کارڈ کے, بغیر کسی جو آیا ضرورت ہے اس کے گھر پہ پہنچا دیا. اچھا. بلڈر کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی خدمت خلق کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری اور سچائی بہت ضروری ہے اس کے اندر. ایمانداری سچائی بہت ضروری ہے. اچھا جاوید عظیم رحمانی صاحب, کہ آج کل کی سب نہیں, کچھ تنظیمیں, کچھ NGOs اگر کسی کو راشن دیتے ہیں یا گویا کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کو تشہیر کا ذریعہ بناتے ہیں. فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کی جو ہے مطلب آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ تو فوٹو سیشن سے پڑے رہتے ہیں, یا دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو مخیر افراد آپ کے ساتھ تعاون کریں وہ پھر مزید تعاون کریں تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں؟ میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, وہ بغیر کسی اپنی مدد آپ کے تحت کیا, اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اور کوئی فوٹو سیشن نہیں کیا آج تک 3 سالوں میں, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اور آئندہ بھی, اور اسی نے عطا کیا ہے تو اس کے بندوں کو بھی عطا کر رہے ہیں. وہ ہمیں دے رہے ہیں, ہم وہ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور اللہ تو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ناظرین محترم, ایک ذات ہوتی ہے سخی. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. پھر اس سے بھی ایک بالا تر ذات ہوتی ہے کریم. کریم وہ ہوتا ہے کہ بھلے خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے, دوسروں کا درد محسوس کرے, اور دوسروں کا محسوس کرے کہ کیا اس کو کمی ہے, اس کی کمی میں پوری کروں. میں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اس وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے وسائل میں اضافہ کروں, اس کی مدد کروں, جہاں تک ہو سکے مالی تعاون ہو سکے, یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے تعاون ہو سکے. وہ تعاون ابھی آگے آنا پڑے گا, جو بھی ہمارے لوگ ہیں, ہمیں آگے آپ بھی آئیں, ہم بھی آئیں, سب مل کے جو ہے نا لوگوں کی ہم مدد کریں, کیونکہ ہم جب تک مدد نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا پاکستان بہت پیچھے ہو چکا ہے, بہت ہی کرائسس ہو چکے ہیں ہمارے پاس. ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے, کیونکہ ہر کسی کو حصہ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, عارف علی عباسی صاحب کی جانب آؤں گا کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے اور معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین محترم کو کوئی مختصر سا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں, مختصر پیغام یہی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے, اس میں جتنا ہو سکے آپ مستحقین ڈھونڈیں, مستحقین تک پہنچ کے پرٹیکولرلی ان کی آپ ہیلپ کریں, ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کی ہیلپ کریں. یہ دکھاوا تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے رمضان میں کہ میں نے یہ 600 دے دیے بیگ اور فوٹو سیشن بھی کر دیا, اور وہ پورا مہینہ کے مہینہ چل رہا ہوتا ہے نا. اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ ایک تو ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے یہ تشہیر کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ تو منع بھی ہے, سخت منع ہے. تو اس میں آپ ڈھونڈیں ان مستحقین کو جن کی وجہ سے آپ کی وجہ سے جو عید کر سکیں, جو آپ کی وجہ سے آگے 2-4 جو ہے دن اچھے عید کے گزار سکیں, ان کو ڈھونڈ کے کم از کم یہ ایسی راتیں چل رہی ہیں, ان راتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی عبادت کا حصہ بنائیں کہ ان لوگوں کو بھی 1 یا 2 یا 3 گھروں کو ڈھونڈ کے آپ ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, میر سجاد صاحب, رمضان مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین محترم کو کوئی خاص پیغام؟ بالکل عارف بھائی جو کہہ رہے تھے کہ مطلب لوگوں کی ہیلپ کی جائے, کیونکہ آج کل جو ہے نا سارے لوگ پریشان ہیں. جی جی, ایک گھر صرف پریشان نہیں ہے, 10 گھر پریشان نہیں ہے, 50 گھر پریشان نہیں ہے, پورے پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت ایسی حالت ہے, میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بھوکے پیاسے, پتہ نہیں کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو بھائی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فاقہ کشی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک روزہ تو افطار کریں, اس کے بعد وہ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم سحری کیسے کریں گے.
कुछ हमारे पास ऐसा वसाइल नहीं है कि हम कुछ अपने पेट में खा सकें, ना ही कुछ हम कर सकें, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हो चुका है हमारे साथ। और हमारे हुक्मरान को भी थोड़ा एहसास होना चाहिए, खुदारा कुछ एहसास करो इन अवाम के ऊपर, इनके ऊपर थोड़ा सा रहम करें, ताकि ये भी लोग हैं, ये भी एक इंसान है, थोड़ा सा एहसास करें इनके लिए, ताकि इनके ऊपर आप रहम करेंगे तो अल्लाह पाक आप लोगों के ऊपर भी रहम करेगा। जावेद अजीम रहमानी साहब, रमज़ान मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नाज़रीन मोहतरम को कोई मुख्तसर सा ख़ास पैगाम देना चाहें? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस्लाम का वो जो एक पैगाम था कि महाजरीन और अंसार भाई थे, आए थे हिजरत करके, तो महाजरीन जो हैं वो अंसार भाइयों को अपने घर ले गए थे, और अंसार भाई महाजरीन को, और उन्होंने अपने साथ भाई बना के और जो भी जायदादें थी आपस में दे के और जो भी उनके साथ उनकी फेवर कर सकते थे वो किया। तो वही जज्बा हमें आज दोबारा से पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें, जो हम अच्छा खा रहे हैं वही अपने मुसलमान भाई को शेयर करें, और वही वाली बात है कि एक हाथ को दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो इस तरह से अगर नेकियां करते हैं और इस तरह अगर मुआशरे में हमारे ये दोबारा से इस्लामी शुआर को अगर अपनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है ये कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है सलीम साहब, रमज़ान मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? पैगाम हमारे पास यही है कि जो हमारी स्टेट है तो उससे एक ही बस रिक्वेस्ट है कि हमारे जो रूरल एरिया है, जो हमारे पसमानदा इलाके के जो लोग हैं, उनके जो रोज़गार के हवाले से जो जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखते थे, जिस शोबे से वो मेहनत मजदूरी करके अपना ज़रिया मुआश करते थे, तो आजकल वैसे हमारे जैसे साहिली पट्टी में हमारे माहीगीर हैं, तो माहीगीरों को छोटे छोटे बाकायदे लोन दें और उनकी जो समंदर में जो जिस तरीके से पहले उनको आज़ादी थी शिकार की, उनको दोबारा वो आज़ादी मतलब उनकी जो पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। मकामी जो माहीगीर हैं उनको समंदर में बाकायदे याद होनी चाहिए, वो अपना रोज़गार ज़रिया मुआश के हवाले से बेहतर अपने समंदर में जाके आज़ादी से शिकार करके अपने बच्चों के रोज़गार के हवाले से पहले की तरह वो काम कर सकें। दूसरी हमारी जो ज़राअत है, बाकी ज़राअत तो हमारी तकरीबन 75 तो ख़त्म हो चुकी है, 25% अभी भी हमारी काश्तकार वहाँ ज़राअत से वाबस्ता हैं। तो हमारे तरफ एक के इलेक्ट्रिक का जो पावर, के इलेक्ट्रिक तरफ से जो मतलब ज़रिया मुआश की जो हमारी कातिल है के इलेक्ट्रिक, उन के इलेक्ट्रिक की जितनी भी नाजायज़ियाँ हैं उनको ख़त्म करके स्पेशल बाकायदे एक हमारे किसान भाइयों के लिए पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाए और उनको दोबारा ज़राअत को आबाद करने के लिए दोबारा काश्तकारों को हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाए, ताकि ये दोबारा हमारा इलाका सरसब्ज हो सके और हमारे शहर को एक ताज़ी सब्जियां, फल, फ्रूट और इन्वायरमेंट और माहौल फराहम कर सके। हमारे काश्तकार भाई जो अपना रोज़गार जब दोबारा उनका रोज़गार बहाल होगा तो ठीक है सलीम साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंदों को, मुस्तहिक को ढूंढ कर मदद करें। ऐसा ना हो कि मुस्तहिक को मुखय्यर हज़रात को ढूंढना पड़े। क्यों ना ऐसा बन जाए कि मुखय्यर हज़रात मुस्तहिक को ढूंढ कर उनकी मदद की जाए। और मैं तमाम अपने मेहमान गिरामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ अली अब्बासी साहब आपका, मीर सज्जाद साहब आपका, और जावेद अजीम साहब आपका, मोहम्मद सलीम साहब आपका, कि आपने इस बज़्म में आके हमें इज़्ज़त बख्शी और इस बज़्म में चार चांद लगाए, और गोया ऐसे ही आपने इसी जज्बे के साथ पूरी ज़िंदगी मुस्तहिक की मदद करनी है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करनी है। नाज़रीन, इस खूबसूरत बज़्म को सजाने के लिए हमारे साथ बेशुमार ताउन होता है हमारे साथ एम्स मार्केटिंग का। एम्स मार्केटिंग हर ख़ानदान का घर अपना सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 रुपये में। इसके अलावा पिज़्ज़ा मैक्स का ताउन हमारे साथ मौजूद रहता है। मैं आप लोगों को भी बता दूं, नाज़रीन मोहतरम को भी बता दूं, आप पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। और जो नाज़रीन हमारे दरमियान इस बज़्म में मेहमान बनकर आते हैं उनको हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से पिज़्ज़ा मैक्स के फ्री वाउचर्स मिलते हैं। आप वो फ्री वाउचर लेके पिज़्ज़ा मैक्स के किसी भी आउटलेट पर जाएँ, आपको मिलेगा पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से एक ज़बरदस्त से फ्लेवर वाला एक रेगुलर पिज़्ज़ा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहते हैं गिफ्ट स्पॉन्सर के तौर पर नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का।
اچھا نیلسن پینٹس کے گفٹس اگر آپ کو چاہیے تو اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے. آپ نے موبائل کو اٹھانا ہے, یوٹیوب پہ جانا ہے, ایس ایم پروڈکشن 99 لکھنا ہے, اس کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور پھر سبسکرائب کرنا ہے. اچھا سبسکرائب کیا ہوا, اسکرین شاٹ دیے گئے نمبر پر ارسال کرنا ہے. اس سے ہوگا کیا, ان تمام اسکرین شاٹس کے درمیان قرآن دازی ہوگی, پھر قرآن دازی میں جو بھی فاتح قرار پائے گا اس کو ملیں گے نیلسن پینٹس کے یہ بے شمار انعامات. ناظرین محترم, کیو این اینز کا تعاون بھی ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. کیو این اینز کا ریڈی میڈ پروڈکٹس بڑے اچھے بناتے ہیں اور ان کے ریڈی میڈ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو تمام خواتین اپنے گھر میں بآسانی طور پر استعمال کر سکتی ہیں اور گھر والوں کو چٹپٹے اور چٹخارے دار کھانے کھلا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہم پراؤڈ اسپانسر رہتے ہیں موبائل اینڈ بازار. موبائل اینڈ بازار کمال کام کرتے ہیں. موبائل اینڈ بازار ایک الیکٹرانک آؤٹ لیٹ ہے جس پہ آؤٹ لیٹ پہ آپ کو موبائل فونز اور ایل ای ڈی لیپ ٹاپس تو ملتے ہی ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی دوسرے آؤٹ لیٹ پہ بھی کوئی الیکٹرانک اپلائنسز پسند آیا ہو, آپ نے موبائل اینڈ بازار کو بتانا ہے. موبائل اینڈ بازار آپ کے عوض اس دوسرے الیکٹرانک آؤٹ لیٹ پر وہ یکمشت اماؤنٹ دے گا, پھر آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور رفتہ رفتہ قسطوں میں وہ پیمنٹ ادا کر دینی ہے. لیکن ابھی رمضان کی خصوصی آفر چل رہی ہے کہ نو ڈاؤن پیمنٹ, یعنی کہ آپ کو موبائل اینڈ بازار کے آؤٹ لیٹ پہ یا کسی دوسرے آؤٹ لیٹ پہ کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز پسند آئے, کوئی بھی الیکٹرانک آیا, موبائل پسند آئے, اے سی پسند آئے, فریج پسند آئے, یہاں تک کہ موٹر سائیکل اور گاڑی پسند آئے 4 لاکھ تک کی, وہ بھی موبائل اینڈ بازار آپ کی جانب سے یکمشت اماؤنٹ دے گا اور نو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ نے رفتہ رفتہ قسطوں میں موبائل اینڈ بازار کو پیمنٹ ادا کرنی ہے. موبائل اینڈ بازار کا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو. موبائل اینڈ بازار کی ویب سائٹ ہے www.mobileandbazaar.com. تو رمضان ختم ہونے کو ہے, زیادہ سے زیادہ موبائل اینڈ بازار کی خصوصی آفر سے فائدہ اٹھا لے. تو ناظرین محترم, اس بزم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کل دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے نعت خوانوں کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ. تو دیکھتے رہیے روز بزم نور, صرف اور صرف K21 نیوز. رنگو نور کی بارش ہر جا, رحمت ہی رحمت ہے ہر پل, ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت